إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نکاح کے حوالے سے نکاح میں آسانی، نکاح میں سادگی، شادی کس طریقے سے کی جائے، یہ آپ نے شیخ عبدالرزاق دل حفظہ اللہ سے سماعت فرمایا. اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے. اکثر میرے سامنے بڑے چہرے بیٹھے ہیں، جو یہ بچے ہیں اللہ ان کو بھی زندگی دے، سلامتی دے، عافیت دے، ایمان بھی دے، استقامت بھی دے، تقوی بھی دے. کل کو ان کی بھی اولاد ہونی ہے. کل اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ان بچوں کے متعلق سوال کرنا ہے. الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. اور صحیح بخاری کے بعد الفاظ ہیں ان اللہ سائل عما استرعاہ. اللہ تعالیٰ ہر بندے سے سوال کرے گا، ہر شخص سے پوچھا جائے گا جس کے ذمے بھی کوئی نہ کوئی مسئولیت موجود ہے، کوئی ذمہ داری ہے. حتی یسأل الرجل عن اہل بیتہ. ایک آدمی سے، ایک مرد سے اس کے گھر کے متعلق بارگاہ الہی میں کل سوال ہوگا. آپ سے آپ کی بیوی کے متعلق بھی پوچھا جائے گا، آپ سے آپ کے بیٹے کے متعلق بھی پوچھا جائے گا، اور آپ سے آپ کی بیٹی کے متعلق بھی پوچھا جائے گا. اور یہ سوال تربیت کا ہوگا. ان کو کیا سکھایا، کیا سمجھایا، اور کس طریقے سے سکھایا اور کس طریقے سے سمجھایا. الحمدللہ ہم اگر بات دین کی کرتے ہیں تو طریقہ بھی ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہوتا ہے. جس طریقے سے آپ نے سکھانے کا کہا ہے اسی طریقے سے ہم سکھاتے ہیں. جس طریقے سے تربیت دینے کا کہا ہے اسی طریقے سے ہم تربیت دیتے ہیں. بچہ کوئی غلطی کر دے، مسجد میں کوئی بھی اونچ نیچ کر دے، تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ایک زوردار تھپڑ اس کے سر پر، اس کے کان پر، اس کی پیٹھ پر، تاکہ آئندہ کبھی وہ یہ غلطی نہ کرے. ہمارے قرہ حضرات بھی بیٹھے ہیں. کل کی بات ہے، کراچی میں ایک ساتھی ایک مسجد میں ملے تو وہ ایک نماز کا تذکرہ کرنے لگے. ایک مسجد میں وہاں بچے بھی تھے، قاری صاحب بھی تھے جو صفیں درست کروا رہے تھے. وہ جس ڈنڈی کے ساتھ بچوں کی صفیں درست کروا رہے تھے تو کہا اسی ڈنڈی کے ساتھ انہوں نے مجھے بھی سیدھا کیا. عام نمازی تھا. وہ آدمی متنفر ہوا، قاری صاحب کے اس رویے سے وہ متنفر ہوا. وہ اظہار کر سکتا تھا، وہ بچے اظہار نہیں کر سکتے. وہ بچے
اپنی زبان میں بتا نہیں سکتے، اپنے گھر والوں کو، اپنے ماں باپ کو کہہ نہیں سکتے. ماں باپ نے دو اور لگانے ہیں. پہلے کہتے تھے نا کہ وہ بچے کو قاری صاحب کے پاس چھوڑ کر آتے ہیں، کہتے ہیں بس کھال بھی تمہاری، گوشت بھی تمہارا، بس ہڈیاں جو بچ جائیں وہ واپس دے دینا، مارو. وہ پھر کچھ ہوتے تھے، وہ کبھی کبھی خبریں آتی ہیں، ہمارا میڈیا بھی دجال ہے، دین کے دشمن ہے. کوئی ایسی خبر نظر آ جائے تو ایسا اچھالتے ہیں اس کو کہ وہ قاری صاحب نے بچے کو پنکھے کے ساتھ الٹا باندھ کے پنکھا چلا دیا، وہ بچے کے دماغ کی نسیں رگیں پھٹ گئیں، بچہ فوت ہو گیا. قرآن پڑھنے آیا تھا، ماں باپ نے گھر سے قرآن پڑھنے بھیجا تھا، اور قاری صاحب نے اس کا یہ حال کر دیا قرآن پڑھانے کے بہانے. مجھے بتائیں، یہ بچہ دین سے نفرت نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ یا اگر دین پر چلتا بھی رہا تو کل کو آگے جا کے اس نے ایسا ہی کر کے اپنی اس گستاخی کا، اپنی اس بے عزتی کا، اپنی اس مار کا اگلی نسل سے بدلہ لینا ہے. وہ اندر کا غصہ نکالے گا آگے آنے والی نسل پہ. مجھے مار پڑی ہے تو میں بھی آگے ماروں گا. نہ اس کا فائدہ نہ اس کا نقصان، نہ اس کا فائدہ نہ اس کا نقصان. نقصان ہے دین کا. لوگ کس سے متنفر ہوتے ہیں؟ دین سے. بچہ کس سے بھاگتا ہے؟ دین سے. کتنے بچے ہیں جو قرآن حفظ کرنے سے بھاگ جاتے ہیں، پڑھنے سے بھاگ جاتے ہیں؟ سوچا کبھی کیوں؟ بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. ان وجوہات میں ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچے کے ساتھ جس رویے کے ساتھ ہم پیش آتے ہیں، جس تو اور تیرا اور یہ کر کے جو ہمارا لہجہ اور اسلوب بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، ماں باپ ہوں، آپ کے محلے کے لوگ ہوں، آپ کے اساتذہ ہوں، کوئی بھی ہو، بچے کے ساتھ جس طریقے سے جس لب و لہجے میں ہم پیش آتے ہیں، وہ لب و لہجہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا ہی نہیں. اگر اپنے آپ کو آپ اپنے نبی کا امتی اور متبع کہتے ہیں تو اتباع صرف اور صرف نماز میں ٹک کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام نہیں ہے. یہ بھی اتباع ہے، یہاں بھی اتباع ہے، روزے میں بھی ہے، زکوٰۃ میں بھی ہے. اس میں آپ اپنے مخالف مسلک پر رد کرتے ہیں، ان کو حدیثوں کی مخالفت کے حساب سے بتاتے ہیں کہ یہاں تمہارا مسئلہ حدیثوں کے مخالف ہے. کبھی تھوڑا اپنے کردار پر بھی غور کریں، اپنے آپ کو آئینے میں کھڑا کر کے پوچھیں کہ یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، اور یہ میں ہوں آپ کا امتی متبع. اس میں صرف داڑھی رکھ لینا، پائچے اوپر کر لینا متبع ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. آپ کا امتی ہونے کا حقدار کہلانے کے لیے کافی نہیں ہے. میں حقدار نہیں ہوں جب تک میرا کردار بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا نہ ہو، جب تک میں مربی کہتے ہیں تربیت کرنے والا، سکھانے والا. کل پوچھا جائے گا مجھ سے، استاد سے بھی پوچھا جائے گا. یہ مانا نہیں ہے کہ استاد نے جہاں مارا ہے، جس طرح مارا ہے، جو زیادتی کی ہے، وہ چونکہ قرآن پڑھا رہا ہے، وہ چونکہ تعلیم دے رہا ہے، اس لیے اس سے سوال نہیں ہوگا. اس نے اگر زیادتی کی ہے، اس نے اگر غلط کیا ہے بچے کے ساتھ، ماں باپ نے اگر اپنے بچے کے ساتھ غلط کیا ہے تو ماں باپ کا معاملہ اور ہے. وہاں کیا معاملہ رب العالمین کرتا ہے وہ رب کا معاملہ ہے. لیکن زیادتیوں کا بدلہ ہے بارگاہ الہی میں. یہ جو آپ حدیث پڑھتے ہیں نا، جو مفلس والی حدیث مشہور آپ خطبہ سے سنتے ہیں، ایک آئے گا، اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اللہ اس نے مجھے مارا تھا، اللہ اس نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا تھا. یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ دعوے دار کون لوگ ہوں گے؟ میری نمازیں، میرا روزہ، میرے ذکر و اذکار، میرا تہجد، میری دعائیں، میرا حج، میرا عمرہ، یہ لینے کے لیے، اس کا اجر لینے کے لیے کون لوگ آئیں گے؟ میں نے کس کو گالی دی ہوگی؟ میں نے کس کو مارا ہوگا؟ کوئی امریکہ میں رہنے والا تھوڑی ہے، وہ ابو جہل تھوڑی ہوگا، وہ فرعون نہیں ہوگا. وہ یہی میرے ارد گرد کے لوگ ہوں گے. کوئی میرا شاگرد ہوگا، کوئی میرا استاد ہوگا، کہیں میری ماں ہوگی، کہیں باپ ہوگا، ہو سکتا ہے کہیں میری اولاد بھی کھڑی ہو، کہیں میری بیوی کھڑی ہو، کہیں کسی عورت کا شوہر کھڑا ہو. یہی تو ہوگا. یہی تو مجھ سے آ کے میری نیکیاں لیں گے کہ اللہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، اللہ اس نے مجھے مارا تھا، اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی. یہ اس کو ہلکا نہ لیں کہ ادھر گالی نکال دی، ادھر کسی کو تھپڑ مار دیا اور یہ چیز ہوا میں اڑ گئی. کوئی حساب نہیں ہے. یہ ہر چیز کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ووضع الكتاب فترى المجرمین مشفقین مما فیہ ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وكل إنسان ألزمناه طائره في عنق ونخرج له كتابا يوم يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. یہ ایک یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، یہ میرے آنکھ کے اگر غلط اشارے ہیں نا، کوئی
یہ آنکھوں کے اوپر جو یہ بال ہوتے ہیں جن کو ہم بھویں کہتے ہیں، یہ بھی کسی نے کسی کو دیکھ کر ایسے اشارہ کر کے کسی کو کہا ہوگا، کسی کو دیکھ کر کسی کے آنے پر کسی کے جانے پر یہ تیوڑیاں اپنے ماتھے کے بل اوپر لے آیا ہوگا. یہ درج ہوگا میرے نامہ اعمال کے اندر، اور اس وقت دیکھ کے میں کہہ رہا ہوں گا مالی ھذا الکتابی لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. یہ نامہ اعمال کیا ہے؟ اس نے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی چیز، سب کی سب اس میں درج ہے، اور حساب لینے والا کوئی اور نہیں ہوگا، رب العالمین خود ہوگا. بس مجھے کہا جائے گا پڑھ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تیرا نامہ اعمال ہے، تو نے اس کا حساب خود دینا ہے. اب جو دوسرا سوال تھا کہ اللہ نے مجھ سے، پہلا بات تو یہ تھی اللہ نے مجھ سے سوال کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھنا ہے. یہ ایسے ہوا میں نہیں اڑ جائے گا معاملہ، میری اولاد ہے، میرا جو جی چاہے کروں. میں وہ سیکولر والا آدمی نہیں ہوں، آزاد ذہن والا آدمی نہیں ہوں کہ مجھ سے پوچھا ہی نہیں جائے گا، میری مرضی میں جیسی زندگی گزاروں. ہمیں تو برا لگتا ہے نا، ہم دیندار لوگ بھی ہیں تو کہتے ہیں وہ جو کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی، وہ بڑے غلط لوگ ہیں، وہ اللہ کو مانتے نہیں ہیں. تو میں بھی تو ایک طرح سے ہی کہتا ہوں نا، میری اولاد میری مرضی، اللہ مجھ سے تھوڑی پوچھے گا. میں جیسے ان کو پالوں، جیسے ماروں، جیسے پیٹوں، ان کو جیسے ضائع کروں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ کے رکھ دوں. آج کل تو جان چھوڑانے کے لیے بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیتے ہیں نا، بچے نے زیادہ تنگ کیا موبائل پکڑا اور جان چھوٹ جائے. خود بھی موبائل میں دھوتا ہے، اگلے کو بھی دھت کیا ہوا ہے نا. ایک اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنا یہ بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہے. یہ میری ذمہ داری ہے، اگلی نسل میری ذمہ داری ہے. اگر میں نے اس کو برباد کیا، کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا. پہلی چیز اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھائیں. اس کے بعد دوسرا سوال ہے کرنا کیا ہے. اس کرنا کیا ہے، یہ طریقہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کو سمجھنے سے پہلے ایک چیز کو سمجھیے جو ہماری نسلوں میں آج گھٹیوں میں بیٹھ گیا ہے. جب سے یہ موبائل کی لعنت آئی ہے، اس کو ایک لعنت ہی کہیں، نعمت بھی ہے، اس کے فوائد بھی ہیں، لیکن اس کے نقصانات زیادہ ہیں. اس نے ہمیں، ایک بازاری لفظ ہے، عام لفظ بولا جاتا ہے، ہڈ حرام، کام چور. اس موبائل نے ہم سب کو ایسا بنا دیا ہے، ہم کسی کام کے نہیں ہیں. رات کو دیر تک جاگتے ہیں اس موبائل کی وجہ سے، صبح دیر تک سوتے ہیں، آنکھ ہی نہیں کھلتی، وجہ یہ موبائل. کوئی کام ہے گھر کا، کوئی ذمہ داری ہے، کوئی معاملہ ہے، وہ مؤخر ہوتا جاتا ہے، لیٹ ہوتا جاتا ہے، اس کو ٹالتے رہتے ہیں، وجہ موبائل. قاضی شرح کا گزر ہوا، دو لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، جیسے زبانی لڑنا ہوتا ہے. کہتے ہیں گزرتے ہوئے کہ لیس بہذا امر الفارغ، یہ فارغ لوگ تھے، لیکن فارغ آدمی کو یہ کام کرنے کا تھوڑی کہا گیا ہے. فارغ آدمی اس طرح فارغ ہو تو وہ جو دل چاہے کرے. فارغ وقت ہے میں موبائل استعمال کر لوں، کچھ دیکھ لوں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، سوشل میڈیا پہ جا کر دیکھوں کیا ہو رہا ہے. فارغ وقت ہے نا، اس پہ تو اللہ نے مجھ سے پوچھا نہیں. فارغ وقت نہیں ہے، مومن کو اللہ نے کوئی فارغ وقت نہیں دیا. مومن کی جو زندگی ہے، جو 24 گھنٹے ہم نے آج بنا لیے ہیں، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزار کر دکھائی ہے، اس میں فراغت نہیں ہے، فارغ ہوتا ہی نہیں ہے مومن. اسی لیے جب قاضی شرح نے بات دیکھی تو اگلے الفاظ یہ فرمائے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا تھا اے نبی جب آپ فارغ ہو جائیں. اب کس سے فارغ ہو جائیں، اس میں مفسرین کی تفصیلی باتیں ہیں. مشہور ترین بات یہ ہے کہ دن بھر جو آپ لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو قرآن سناتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں، کام دین کا ہی ہے. جب اس کام سے نکل کر آ جائیں تو فنگ سب، پھر آپ نے اپنے آپ کو تنہائی کی عبادت میں مشغول کر کے تھکا دینا ہے، اپنے رب کے ساتھ اکیلا تعلق بنانا ہے. فراغت نہیں ہے، یا کام کاج ہے، یا دنیا کا کام ہے، یا دین کا کام ہے، یا پھر تنہائی میں انسان کا ذاتی اللہ سے تعلق اور معاملہ ہے. ذکر و اذکار ہیں، دعائیں ہیں، التجائیں ہیں. سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرمایا کرتے تھے، اور اسی طرح کی بات سیدنا عمر سے بھی منقول ہے، انی لأمقت الرجل ان اراہ فارغہ، مجھے بڑا غصہ آتا ہے اس آدمی کو دیکھ کر جو فارغ ہوتا ہے، کوئی کام دھندا نہیں، کچھ نہیں کرتا، اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتا ہے. لا فی امر الدنیا ولا فی امر الاخرہ، نہ دنیا کمانے کے لیے نکلا ہے، دنیا کا کام کاج کرتا ہے، اور نہ اس کو آخرت کی پرواہ ہے. بیٹھا ہے چارپائی پر، بیٹھا ہے ہوٹل پر فلم دیکھ رہا ہے، بیٹھا ہے گھر کے اندر، کوئی کام دھندا کچھ نہیں ہے. بچوں کے لیے کما کر لانا ہے، بیٹھا ہے نہیں کمانے جا رہا. بچوں کا کوئی کام ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی دوا ہے، علاج ہے، نہیں جا رہا کرنے کے لیے. یہ ہماری نئی نسل کا مرض ہے. پہلے اس مرض کو ختم کرنا پڑے گا، اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا پڑے گا. کل اللہ کو جواب دینا ہے، کل بارگاہ الہی میں اٹھ کر اس وقت کا عن عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلا، یہ جوانی بھی کہاں برباد کی بتاؤ،
یہ زندگی کہاں گزاری، اپنے وقت کا حساب دو رب العالمین کو۔ اللہ نے عمر دی تھی نا، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، اتنی عمر کافی ہوتی ہے ایک سنبھلنے والے کے لیے، ایک سیکھنے والے کے لیے، ایک کامیاب ہونے والے کے لیے۔ کامیاب ہونے والی کیفیت میں آؤ تو ٹھیک، نہیں آئے تو یہ کہہ کر بچ نہیں سکتے اللہ وقت نہیں ملا۔ وقت اللہ پورا دیتا ہے اور حجت بھی قائم کرتا ہے، پیغام بھی پہنچتا ہے، صلاحیت بھی ہوتی ہے، آنکھ کان ناک سب دیا ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں سمجھ بوجھ تو کچھ نہیں تھی، پھر اللہ نے سننا بھی دے دیا، دیکھنا بھی دے دیا، دل بھی دے دیا، سمجھتے ہو، دنیا کی ساری سمجھ ہے تمہیں، دنیا کا کدھر فائدہ ہے، کہاں نقصان ہے، کیا میرا اچھا ہے کیا میرا برا ہے، سب پتہ ہے۔ بس دین کے معاملے میں آنکھ کھولتے نہیں، کانوں سے سنتے نہیں، دل سے سمجھتے نہیں، تو کل قیامت کے دن سوال ہوگا تم سے۔ اس لیے اپنی ذمہ داری کا سب سے پہلے نمبر پہ احساس کرنا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ معاویہ ابن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، آپ سب کے علم میں مسئلہ ہے، آغاز اسلام میں دوران نماز، دوران صلات اپنی نجی گفتگو کرنا، کلام، کسی سے پوچھ لیا کون سی رکعت ہے، منع نہیں تھا، کہنے والا بھی کہہ دیتا تھا، پوچھنے والا بھی پوچھ لیتا تھا، جواب دینے والا بھی جواب دے دیتا تھا۔ حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ حتیٰ نزل قول تعالی وقوموا للہ قانتین فامرنا بالسکوت، اللہ تعالیٰ کا جب فرمان نازل ہوا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نماز کے اندر اللہ کے سامنے بڑے اطمینان کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، قنوت، اطمینان والا قیام، ٹھہراؤ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ ہمیں نماز میں خاموشی کا حکم دے دیا کہ نماز میں اب ہم کلام نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں میں نماز کے لیے آیا، مجھے اس حکم کا پتہ ہی نہیں تھا، کسی نے چھینک ماری، اس نے الحمدللہ کہا، یہ ذکر ہے، یہ جائز ہے، میں نے پلٹ کر جواب دیا یرحمک اللہ، یہ کلام پہلے جائز تھا، اب یہ کلام ہے، ہم آپس میں ایک دوسرے کو دعائیں دے رہے ہیں، حالانکہ ہے الفاظ عبادت کے، ان پر اجر ملتا ہے۔ عام حالت میں آپ کوئی الحمدللہ کہے چھینک مار کر، آپ یرحمک اللہ کہیں تو آپ کو اجر ملے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نماز میں نہیں ہے۔ کہا میں نے یرحمک اللہ کہا تو لوگوں کے انداز اور نگاہیں اور اسلوب بتا رہا تھا کہ میں نے کوئی غلط کام کیا ہے، حرام کام کیا ہے۔ میں نے نماز میں ہی کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ایسے میں نے پتہ نہیں کوئی بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ بہرحال جیسے تیسے نماز پوری ہوئی، صحابہ کا غصہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، بلانے کے بعد مجھے کہا ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من الكلام انما هو التسبيح والتکبیر وقراءة القرآن، یہ جو نماز ہے اس میں گفتگو اپنی نہیں ہوتی، اب اللہ نے کلام سے منع کر دیا ہے، اس میں کوئی بھی اب گفتگو کسی قسم کی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ جو الحمدللہ یرحمک اللہ یہ بھی نہیں ہے، حال احوال بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی سلام کرے تو سلام کا جواب بھی زبان سے وعلیکم السلام کہہ کر نماز میں نہیں ہے، کیونکہ یہ ہم کلام ہونا ہے، ختم کر دیا، بندوں کا بندوں کے ساتھ کلام نہیں ہے، کوئی کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوگا نماز میں، نماز میں صرف تعلق اللہ کے ساتھ ہوگا۔ بس مجھے کہا کہ یہ نماز میں بھائی یہ کلام نہیں ہے، نماز اب تسبیح ہے، تکبیر ہے، قرات قرآن کا نام ہے، کسی ٹائم ہم قرآن پڑھیں گے، کسی ٹائم سبحان اللہ، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، کسی ٹائم اللہ اکبر، یہ تسبیحات، تکبیرات اور قرات قرآن پوری نماز میں اب چلتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اب اس میں ہم صرف اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہوتے ہیں، آپس میں ہماری گفتگو نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں ماں نہارانی ولا ضربنی ولا شتمنی، میں نے نماز میں گفتگو کی تھی، نہ تھپڑ مارا، نہ جھڑکا، نہ کوئی گالی دی، نہ کوئی برا بلا کہا، کچھ بھی نہیں کہا۔ میں نے شروع میں ایک سوال کیا تھا نا، بچہ نماز میں کوئی الٹی سیدھی حرکت کر دے، مسجد میں کوئی کر دے تو کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ، کس قسم کا شور مچتا ہے مسجد کے اندر نماز کے بعد۔ جو کوئی گھر سے اپنے بچے کو لایا ہوتا ہے مسجد نماز پڑھانے کے لیے، اس کا دل لگانے کے لیے مسجد کے ساتھ، ہمارا رویہ، ہمارا چیخنا، ہمارا ڈانٹنا، یا بچہ ویسے ہی مدرسے میں پڑھنا ہے، اس نے کوئی مذاق مستی کر دی، بچے ہیں کرتے ہیں، یہ کام ہے بچوں کا، تو ہم کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ جو ہم کرتے ہیں یہ ہم اس کے ساتھ دین کے لیے نفرت اس کے دل میں بو رہے ہیں۔ کل کو دین کا کبھی بھی مخلص داعی نہیں بنے گا، کبھی بھی دین کا سیکھنے اور سکھانے والا نہیں بنے گا، کبھی بھی دین سے محبت کرنے والا نہیں بنے گا، کبھی بھی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس انداز میں محبت نہیں کرے گا جس انداز کی محبت ایمان کا حصہ ہے، کبھی بھی نہیں کرے گا۔ وجہ میں ہوں، جو میں ایک معلم کی حیثیت سے، ایک سکھانے والے کی حیثیت سے آیا، اور میرے اس
کردار کی خرابی نے، اس اخلاق کی خرابی نے اس بچے کو اللہ کے دین سے متنفر کر دیا۔ اس کا معنی نہیں ہے کہ بچہ غلطیاں کرتا رہے، بچہ مذاق مستی کرتا رہے، سمجھانے کا طریقہ ہے۔ مار پیٹ کی اللہ نے اجازت نہیں دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ سکھانے کا بڑا خوبصورت طریقہ ہوتا ہے، بڑا اچھا انداز ہوتا ہے۔ بچہ تھا نا عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں آپ کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا، تھال ہوتا تھا، کبھی میرا ہاتھ ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی یہاں سے کوئی چیز لی، کبھی وہاں سے کوئی چیز لی، ہوتا ہے نا، کچھ چاول ادھر پڑے ہیں، کوئی بوٹی ادھر پڑی ہے، کوئی آلو ادھر پڑا ہوا ہے، کوئی اس کے آگے سے اٹھا لیا، وہ اس کے آگے سے اٹھا لیا۔ بچے کو نہیں پتا، جاہل کو سکھایا جاتا ہے، جاہل کو مارا نہیں جاتا، جاہل کی تذلیل نہیں کی جاتی، جاہل کی تحقیر نہیں کی جاتی۔ یہ بچے لا تعلمون شیئا، ان کو کچھ نہیں پتا، انہوں نے سیکھا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے میں خود جاہل ہوں تو میرا بچہ جاہل بن گیا، مجھے خود کھانے کا طریقہ نہیں آتا کیونکہ میں نے خود بڑوں سے سیکھا ہی نہیں ہے، میں نے سمجھا یہ دین ہی نہیں ہے، دین تو صرف مسجد تک کا نام ہے، مسجد سے باہر نکلا تو باہر دین کا کیا کام ہے؟ باہر نکلنے کے بعد تو میری مرضی ہے، راستے میں میری مرضی ہے، گھر میں میری مرضی ہے، میں جس سے لڑوں، جس سے جھگڑوں، جس کو جو چاہے کہوں۔ راستے کا کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، گھر کی کوئی سنت نہیں ہے، بازار کی کوئی سنت نہیں ہے، اس میں تو میں جو بازار کا طریقہ ہے اس کے مطابق چلنا ہے۔ بچے نے ایسے کھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑے پیار سے کہا، یا غلام، پیارے بیٹے، پیارے بچے۔ ڈائریکٹ اس کی غلطی اس کو نہیں بتائی، کل بیمینک وکل مما یلیک، سم اللہ کل بیمینک وکل مما یلیک۔ دیکھو، ایک تو کھانا کھاتے ہوئے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، پھر سیدھے ہاتھ سے کھاتے ہیں۔ یہ دو غلطیاں انہوں نے اپنی ذکر نہیں کی صحابی نے، کہ میں نے بسم اللہ بھی نہیں پڑھی تھی، میں سیدھے ہاتھ سے بھی نہیں کھا رہا تھا، صحابی نے بات نہیں بتائی۔ عمر ابن ابی سلمہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی غلطی بیان نہیں کی، غلطی انہوں نے کہا بس ہاتھ ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ آخر میں تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ وکل مما یلیک، دیکھو اگر تھال بڑا ہے، پلیٹ بڑی ہے، جو چیز تمہارے سامنے ہو اسی سے کھاؤ۔ اس کا معنی نہیں کہ ہاتھ ادھر ادھر پھیلتا رہے۔ یہ مسئلہ اور ہے کہ اگر چیزیں الگ الگ ہوں ایک تھال کے اندر، کچھ کھجوریں کس نوعیت کی، دوسری کھجوریں کسی اور نوعیت کی، تیسری اور نوعیت، وہ مسئلہ اپنی جگہ پر ہے۔ میں نے اس وقت آپ کو مسئلہ نہیں بتانا، میں نے آپ کو بتانا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک متبع سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تربیت کس طرح سیکھتا ہے، جس طریقے سے وہ آگے بچے کے اندر دین کی محبت منتقل کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس انداز میں سکھایا، سمجھایا۔ کہتے ہیں اس انداز کا اثر یہ ہوا، ایک دفعہ پیار محبت سے بتایا تھا بس، نہ تھپڑ مارا، نہ تذلیل کی، نہ ڈانٹا، نہ کوئی اور اسلوب اختیار کیا، پیار محبت سے ایک دفعہ سمجھایا بچے کو۔ وہ بھی اسی اسلوب کے، وہ اسی دور کے لوگ تھے نا جس کو وہ کہتے ہیں دور جاہلیت، وہیں سے تو سب منتقل ہوئے تھے۔ وہ کس قسم کے لوگ تھے جو اسلام سے پہلے کیا تھے، اور ایک دفعہ کلمہ پڑھتے تھے تو ساری زندگی ان کی پوری تبدیل ہو جاتی تھی، کردار سارا کا سارا بدل جاتا تھا۔ وہ کوئی لٹیرا ہوتا تھا، وہ لٹیرے سے، ڈاکو سے وہ انسان بنتا تھا، مسلمان بنتا تھا۔ صرف شرک کو چھوڑنا تبدیلی نہیں آتی تھی، ہر انداز میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اقتداء کرتے تھے، آپ کے پیچھے چلتے تھے، آپ نے جو کہہ دیا وہ کرنا ہے، جس سے منع کر دیا اس سے رکنا ہے۔ اور ایک دفعہ سکھا دیا بچے کو، وہ کہتے ہیں زندگی بھر پھر میرا کھانے کا طریقہ یہی تھا، میں نے کبھی بھی زندگی میں اس طریقے سے ہٹ کر کھانا نہیں کھایا، کبھی نہیں کھایا زندگی میں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچ گئے۔ ان کی خالہ، کیا نام تھا ان کی خالہ کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی؟ ہاں، کس کو پتا ہے؟ ہاں بھائی آگے بیٹھے ہو تم لوگ، بچے بتاؤ کس کو پتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ تھی، بیوی تھی، وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ تھی، ان کا نام کیا تھا؟ ہاں بھائی کون بتائے گا؟ یار تم پڑھے لکھے لوگ ہو، ان کو بتانے دو، ادھر والوں کو بتانے دو، بتائیں۔ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو برکت دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، آپ کا کیا نام ہے؟ عبد الطواب، عبد المنم، محیمن، جزاک اللہ خیر۔ عبد المحیمن بھائی نے جواب دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا نام میمونہ ام المؤمنین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ ابن عباس کی خالہ ہے، سگی خالہ تھی۔ اب آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، بیویوں کی باریاں تقسیم تھیں، ایک دن ایک بیوی کا، ایک دن ایک بیوی کا، ایک دن ایک بیوی کا۔ خالہ سے پوچھ کر رکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن کون سا ہے، بتا دیا کہ میں نے اس دن آنا ہے۔
دن بھر تو آپ سامنے ہوتے ہیں، فرض نمازیں مسجد میں ہوتی ہیں، چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، پتہ چل جاتا ہے بازار کے کیا معاملات ہیں، مسجد کے کیا معاملات ہیں، کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں۔ رات دیکھنی ہے، رات کو کیا ہوتا ہے، آپ سن رات کیسے گزارتے ہیں۔ اور بچے تھے چھوٹے، کہتے میں رات پہنچ گیا، پہلے اللہ کے رسول لیٹے ہوئے تھے، مجھے بھی لٹا لیا ایک ہی تکیے پر، ایک تکیے پر ایک جانب خود تھے، دوسری جانب میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیچ میں مجھے لٹایا ہوا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد اللہ کے رسول نے آرام کیا، تھوڑی دیر بعد اٹھ کر تشریف لے گئے۔ پہلے تو اٹھے، یہ جو آپ پڑھتے ہیں نا کہ سنت ہے نیند سے بیدار ہونے کے بعد انسان بیٹھے اور اپنی آنکھوں کو اس طرح سے مسلے، اپنی آنکھوں سے نیند کو بھگائے، یہ سیدنا عبداللہ ابن عباس نے اسی موقع پر دیکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو محبت کے ساتھ لٹایا نا اپنے ساتھ۔ بچے کون تھا؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس کون تھے؟ ایک تو آپ کے چچا کے بیٹے بھی تھے، سیدنا عبداللہ ابن عباس، عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے، آپ کے چچا کے بیٹے، اور آپ کی بیوی کے بھانجے بھی تھے۔ کوئی ڈانٹا نہیں کہ بیٹا بے وقت نہیں آتے، رات کو کسی کے گھر نہیں آتے۔ رات کا آپ کو پتہ ہے قرآن میں حکم ہے، من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثيابكم من الظہیرة ومن بعد صلاة العشاء لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم الذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات۔ یہ بچے جو ہیں چھوٹے بچے بھی کیوں نہ ہوں، یہ تین اوقات ہیں، یہ خاص جو کمرہ خاص ہوتا ہے یا گھر ہوتا ہے اس میں اجازت لیے بغیر نہیں آئیں گے، باقی تو سب نے اجازت لینی ہے۔ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، غلام ہوتے ہیں، وہ کسی کے گھر بھی کسی کا دروازہ کھول کے چلے جاتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد، فجر کی نماز سے پہلے اور دوپہر کے وقت۔ یہ خاص اوقات ہیں جو انسان اپنی زندگی کے لمحات گزارتا ہے حقوق زوجیت کے حوالے سے۔ کوئی ڈانٹا نہیں، کوئی منع نہیں کیا، آگے لٹایا بھی سلایا بھی۔ پھر اٹھے، سیدنا عبداللہ ابن عباس سونا کہاں تھا وہ تو دیکھنے آئے تھے کہ ہو کیا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے نیند بھگائی، آیتیں پڑھی، ان فی خلق السماوات والارض، وضو کیا، قیام کے لیے کھڑے ہو گئے۔ کہتے ہیں میرا بھی دل چاہ، اللہ کے رسول قیام کر رہے ہیں میں بھی ساتھ جا کے کھڑا ہو جاؤں، میں بھی ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا۔ اب آپ کو یہ مسئلہ کس نے بتایا کہ جب ایک امام اور ایک مقتدی ہو تو امام کس جانب کھڑا ہوگا اور مقتدی کس جانب کھڑا ہوگا؟ وہ سیدنا عبداللہ ابن عباس تھے۔ کہتے ہیں غلطی سے میں اللہ کے نبی کی بائیں جانب آ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر دو مقتدی اور امام ہیں تو الٹی جانب پر امام کھڑا ہوگا قبلے کی، اور سیدھی جانب پر مقتدی کھڑا ہوگا۔ میں اللہ کے نبی کی الٹی جانب آ کر کھڑا ہو گیا، رات کے وقت قیام تھا۔ اس سے بڑے مسائل اہل علم نے اخذ کیے، کوئی پہلے سے نماز پڑھا اس کے ساتھ جا کے شامل ہو جاؤ، یہی حدیث دلیل ہے۔ دو لوگ کس طرح سے ساتھ کھڑے ہوں گے، یہی حدیث دلیل ہے۔ رات کے قیام کی جماعت کی الگ سے، رمضان سے ہٹ کر کوئی رات کو گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ کسی نے قیام کرنا ہے، بیوی کے ساتھ قیام کرنا ہے، یہی حدیث دلیل ہے۔ کھڑا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کان کے اوپر اس طرح سے پیار سے، یہ جو نچلا حصہ ہے اس کو ایسے نماز کے اندر دبایا، اور مجھے کان سے ایسے گھما کر، اس جانب میں تھا اس جانب سے گھما کر اس جانب کر دیا، تاکہ پتہ چلے مقتدی یہاں کھڑا ہوگا جب دو لوگ ہوں اور امام یہاں کھڑا ہوگا۔ اور کان کی اس لو سے حافظ ابن حجر نے دیکھیں کیا کیا مسائل اخذ کیے کہ اللہ کے رسول نے اس کان کی لو کو ہاتھ لگا کر کیا ثابت کیا۔ شارحین حدیث نے کمال فائدے ذکر کیے۔ یہ چیز جو ہے وہ انسان کو بھولتی نہیں ہے، یہ ایک ادب بھی ہے۔ یہ چیز اس طرح کرنے سے کوئی چیز کوئی بات سکھائی جائے پیار محبت کے انداز میں تو وہ یاد بھی رہتی ہے، تھوڑا سا سختی کا بھی پہلو آ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جو جس نے ذکر کی حکمت، اس انداز اور اس اسلوب کو اپنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساتھ لا کر کھڑا کر دیا۔ کوئی ایسا اسلوب نہیں اپنایا جس سے سیدنا عبداللہ ابن عباس کو رات کی نماز سے نفرت ہو جائے۔ جو ہمارے اسلوب ہوتے ہیں، جو ہمارا طریقہ ہوتا ہے، وہ اگر طریقہ ہوتا تو کیا ہوتا، وہ نتیجہ آپ جانتے ہیں۔ بڑے پیار سے ادھر سے ادھر کر دیا۔ رات کو انہوں نے بھی ساتھ میں نماز پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھی۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھانے کا، تربیت کا طریقہ، انداز، ساتھ ملا کر، ساتھ بٹھا کر، ساتھ زندگی گزار کر، پیار محبت کے ساتھ۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ وقف کیا تھا نا اپنے بچے کو، اللہ کے نبی آپ کے لیے، آپ کی خدمت کے لیے وقف ہے۔ اور 10 سال مدینہ کے اندر، پورے 10 سال، پوری 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر خدمت کی، خادم رسول کے نام سے معروف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹے رہتے تھے، آپ کے کام کاج یہ وہ۔ کہتے ہیں کبھی کسی کام سے بھیجا، بچے تھے، کہیں لگ گیا بچوں کے ساتھ کھیلنے کودنے، دیر ہو گئی، کام نہیں ہوا، بھول گیا،
زندگی میں 10 سال بڑی اونچ نیچ کی، بڑے معاملات ادھر سے ادھر کیے، لیکن کبھی مجھے یاد نہیں پڑتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال میں ایک دفعہ بھی مجھے مارنا تو دور کی بات ہے ڈانٹا بھی ہو۔ 10 سال خدمت کی ہو۔ میں آج یہاں آیا ہوں اور اپنے آپ کو بھی ایک کام دیتا ہوں، آپ کو بھی ایک کام دیتا ہوں، یہ کام لے کر جائیں یہاں سے۔ 10 سال کو چھوڑ دیں، ہم نہیں کر سکتے۔ 10 دن آج یہاں سے محفل سے اٹھیں، 10 دن اس تہیے کے ساتھ اٹھیں کہ 10 دن کسی کو، بیوی ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، مسجد کا کوئی آدمی ہو، باہر کا کوئی آدمی ہو، کوئی میری دکان کا ملازم ہو، کوئی زمینوں کا کوئی ہاری کھیتی کرنے والا، کوئی میرے ماتحت، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، کسی کو 10 دن تک میں نے نہ مارنا ہے نہ کوئی ڈانٹنا ہے۔ اپنے ماتحت کو کبھی ڈانٹنا نہیں ہے ان 10 دنوں کے اندر۔ یہ 10 دن اپنے آپ کو اس تربیت کے ساتھ گزار کے دیکھیں، زندگی میں، اپنی زندگی میں سکون محسوس کریں گے، اپنے آپ کو ہلکا محسوس کریں گے۔ یہ دنیا بھی ہلکی محسوس ہوگی، سب سے بڑھ کر یہ کمر کا بوجھ ہلکا ہوگا کل قیامت کے دن کے لیے۔ یہ انداز جب 10 دن کا اپنائیں گے نا تو انشاءاللہ تربیت میں بیٹھے گا، پھر کل قیامت کے دن لوگ کم کھڑے ہوں گے کہ اللہ اس نے مارا تھا، اللہ اس نے گالی دی تھی، اللہ اس نے مجھے ذلیل کیا تھا، یہ کم ہو جائیں گے، ورنہ بہت سے لوگ کھڑے ہوں گے، مجھے لوٹنے والے، میری نیکیوں کو چھیننے والے بہت سے لوگ کھڑے ہوں گے۔ یہ 10 دن کا مطلب یہ نہیں کہ 10 دن کے بعد 11ویں دن آپ نے پھر وہ یہ پرانی روٹین پہ آ جانا ہے۔ آپ کے مولوی صاحب نے 10 دن کہا تھا تو 10 دن کا مطلب 10 دن ہے، اس کے بعد 11ویں دن کی اجازت ہے، کل قیامت کے دن آپ مجھے لے کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، اللہ اس نے 10 دن کہا تھا، 10 دن ہم نے کیا تھا۔ 10 دن کا مطلب یہ ہے کہ 10 دن اپنی تربیت کریں اور پھر اس تربیت کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، اس کو اپنی زندگی میں ڈال لیں۔ یہ طریقہ کار ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر وقت سر پہ سوار رہیں ڈنڈا لے کر۔ دیکھیں یہ جو باتیں میں نے کی نا، بہت سے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں بس نرمی نرمی نرمی، پیار محبت، یہ اصل ہے، لیکن سختی کے موقع پر سختی نہ کرنا بے وقوفی ہے۔ اصل نرمی ہے اور نرمی ہونی چاہیے، پیار محبت شفقت کے ساتھ بات ہونی چاہیے، لیکن سختی کے وقت سختی ہونی چاہیے۔ یہ بھی دین نے ہمیں سکھایا ہے۔ سختی کے وقت اگر کوئی آدمی نرم پڑ جائے نا، اس کو مداہنت کہتے ہیں۔ جس وقت حالات تقاضا کر رہے ہیں کہ ذرا سختی آنی چاہیے رویے میں، انداز میں، اور اس وقت بھی میں ڈھیلا پڑ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والے کی روح رعایت، اس کا روب، اس کا دبدبا، اس نے مجھے دبا دیا ہے حق کلمہ حق کہنے سے۔ بات ہماری، مضمون تو ہمارا، وعلیکم السلام، مضمون ہمارا پورا نہیں ہے کہ ہم اس کو ایک عام بات کریں، ہم تو بچوں کے حساب سے بات کر رہے ہیں۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا آپ کو اور مجھے کہا ہے، بچوں کو نہیں کہا، مجھے اور آپ کو کہا ہے مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین۔ بھائی بچہ 7 سال کا ہوگا، تم نے حکم دینا ہے بچے کو۔ 7 سال کا بچہ ہو گیا، میں نے حکم نہیں دیا، بچہ نماز نہیں پڑھا، بچے سے سوال نہیں ہوگا، بچے پر فرض نہیں ہے نماز، مجھ سے سوال ہوگا کہ بچے کو بتایا تھا نہیں بتایا تھا، 7 سال کا ہوا تھا، اپنے بچے کی تربیت کی تھی یا نہیں کی تھی نماز کے لیے۔ کتنے ہم میں سے جو بچے کو کہتے ہیں جب 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا، یہ اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے، والد کے طور پر، والدہ کے طور پر ہم سے پوچھا جائے گا، بچے سے نہیں پوچھا جائے گا 7 سال کی عمر میں نماز پڑھی یا نہیں پڑھی۔ 7 سال کی عمر سے کہنا شروع کرنا، 3 سال تک صرف زبان سے کہنا ہے بیٹا نماز پڑھ، بیٹا نماز پڑھ۔ لڑکا ہے تو اس کو اپنے ساتھ لے کر آؤ مسجد، اس کو اپنے ساتھ اٹھا کر لاؤ مسجد کے اندر لے کر آؤ، ساتھ میں کھڑا ہو کر نماز پڑھے، سیکھے۔ بچی ہے تو ماں اس کو اپنے ساتھ نماز پڑھائے۔ 10 سال کا ہو جائے نہیں پڑھ رہا، وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهِ ابْنَاءَ 10 سنین، ہاں 10 سال کا ہو گیا تو اس کے بعد اب سختی کرنی ہے۔ یہاں اگر ڈھیل دے دی، یہاں اگر نرمی کر دی تو یہ نرمی اس بچے کو بہت مشکل ہے کہ آگے چل کے نمازی بنائے۔ بچہ اگر نہیں سیکھ پایا، بالغ ہو گیا تو پھر اس کے قدم مسجد کی طرف نہیں آئیں گے، پھر وہ نمازی بننا الا ماشاء اللہ، اللہ کوئی خاص اپنی رحمت اور کرم کے ساتھ معاملہ فرما دے، اس کو نمازی بنا دے، اس کی گھٹی میں نماز نہیں بیٹھی تو نہیں بن پائے گا۔ اب وقت سختی ہے، 2 3 4 سال کا وقت ہے، اس وقت میں وہ نہیں پڑھ رہا، ڈنڈیاں مار رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، بھاگ رہا ہے، تو مارنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ منہ کے اوپر تھپڑ مار دو، سر پھاڑ دو، گردن کے اوپر مارو، پیٹھ کے اوپر نشان ڈال دو اور فخر کرو میں نے بچے کو ایسے مارا ہے۔ ایک قاری پتہ نہیں بیٹھے ہیں نہیں بیٹھے، بعد میں میرے پر ناراض نہ ہو، ایک قاری حضرات ہم جانتے ہیں، بڑا شوق اور فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم نے کیسے کیسے بچوں کو مارا ہوا ہے، ایک دوسرے کو بتاتے ہیں میں ایسے مارتا ہوں، میں نے تو ایسا حال کیا اس بچے کا، میں نے تو فلاں فلاں بچے کو، ایک کا تو سر بھی پھاڑا تھا، ایک کو تو اسپتال میں نے بھیج دیا تھا، 5 دن وہ اسپتال میں رہا، فخر سے بتاتے ہیں۔ کل اللہ کی قسم اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا۔
یہ مار اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی. قرآن مجید میں بھی جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی ہے مارنے کی، وہ مراحل ہیں، پوری ایک تفصیل ہے، اس کو میں ذکر نہیں کر رہا، وقت نہیں ہے، موضوع بھی نہیں ہے ہمارا. وہاں پر سارے علماء سلف نے اس مسئلے کو ذکر کیا ہے کہ ضربن غیر مبرح، یہ مار ایسی ہونی چاہیے کہ نہ تو ایک پہلی چیز 10 فقہا نے تو 10 شرائط یا 10 طریقے ذکر کیے ہیں کہ کس کس طریقے سے نہیں مارنا اور کس کس انداز کو مار میں استعمال کرنا ہے. وہ ایک بہرحال ان کا ایک انداز ہے ذکر کرنے کا، لیکن بات میں مزہ آ جاتا ہے. چہرے پر نہیں مارنا، ایسی مار نہیں مارنی جس سے کوئی جسم پر زخم آئے، ہڈی ٹوٹ جائے، کھال پر کوئی زخم نشان پڑ جائے، کوئی گوشت کے اوپر کوئی اس کے جسم کے اندر کوئی زخم پیدا ہو جائے. اس مار سے نتائج کے اعتبار سے وہ بچہ یا وہ بیوی بدزن نہ ہو جائے. اس لیے علماء سلف میں سے بعض نے ذکر کیا کہ ہلکی پھلکی مار کی اجازت ہے، کہ ہاتھ میں کوئی مسواک ہے، اس دور میں استعمال ہوتی تھی، مسواک سے ہلکا پھلکا بازو کے اوپر مار سکتا ہے بس. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ روب ہے. یہ روب جو ہے نا والد کا، والدہ کا، یہ روب قائم رہنا چاہیے. مار سے نہیں پلتا بچہ، پیٹنے سے نہیں پلتا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا. کبھی زندگی میں کسی انسان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں مارا، سوائے ایک آدمی کے قتل کرنے کے، جس کو ابن تیمیہ نے رحمہ اللہ نے، وہ حدیث میں مذکور ہے، ایک مشرک کو قتل کیا، ورنہ زندگی میں کسی کو نہیں مارا. کسی کو آپ کے نبی نے نہیں مارا. آپ اگر اس نبی کے امتی بننا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ میں بھی کل بارگاہ الہی میں پیش ہوں، میں نے بھی کسی کو نہ مارا ہو، کسی کو نہ مارا ہو. اور سب سے زیادہ بس جو طاقت کا اظہار ہوتا ہے وہ تو اپنے بچوں پر ہی ہوتا ہے نا، اپنی اولادوں پر ہی ہوتا ہے. بات پتہ نہیں لمبی ہو رہی ہے، کتنا ٹائم ہو گیا. اب ایک آخری بات کرنی ہے آپ سے، اور وہ آخری بات یہ ہے کہ بچوں کو سکھانا کیا ہے. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. ہمیں خود نہیں پتا کہ ہم نے بچے کو سکھانا کیا ہے. طریقہ تو سیکھ لیا نا کہ یہ اس طریقے سے سکھانا ہے. سوال یہ سکھانا کیا ہے، بچے کو تعلیم کیا دینی ہے. جامع ترمذی کی حدیث، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن سیکھنے سے پہلے ایمان سیکھا تھا. ہم بچے کو پہلے قرآن سکھاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں قرآن سے پہلے ایمان سیکھا تھا. یہ قرآن سے پہلے ایمان کیا ہوتا ہے بھائی؟ قرآن سے پہلے، قرآن سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے؟ قرآن سے پہلے ایمان کا مطلب یہ کہ قرآن سے پہلے ہم نے ایمانیات کے مسائل، عقائد کے مسائل، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کس طریقے سے سننا ہے، یہ ہم بچوں کو پہلے سکھاتے تھے. بچے کہتے ہیں قرآن سے پہلے ہم نے یہ آداب سیکھے تھے. یہ آداب سے مراد ایمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جانے کا ادب، اللہ تعالیٰ کہاں ہے. اسی لیے ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے، کسی حدیث کا مسئلہ نہیں کہ بچہ جب بولنا شروع کرے، بچے کو بولنا ہے تو اسے کلمہ پڑھاؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ حدیث میں نہیں ہے. ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ چیز ہونی چاہیے. بچہ جب بولنا سیکھے تو اس کی زبان پر پہلی چیز جو بولے وہ اللہ اللہ بولنا سیکھے، اور لا الہ الا اللہ اس کی زبان پر آئے بولنا، اس کو کلمہ پڑھاؤ. اور جیسے بچہ شعوری کیفیت میں آتا جائے اس کو سکھاؤ، اللہ کی معرفت دو. یہ سورہ اخلاص وہ جو پڑھنا سیکھتا ہے، قل هو اللہ احد، اسے بتاؤ کہ اللہ کا تعارف ہے، اس کو بٹھا کر سکھاؤ، اللہ کی معرفت دو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو بیان کرو. رات کے وقت اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھو، سونے سے پہلے کا وقت جو تربیت والے علماء نفس جو سائیکالوجی کے ماہر ہوتے ہیں وہ حضرات یہ کہتے ہیں رات کا وقت جب بچہ سونے کے لیے بستر پر لیٹتا ہے بڑا اہم وقت ہوتا ہے. اس وقت اس کو کئی چیزیں سکھائی جا سکتی ہیں، وہ بڑا خاموشی والا وقت ہوتا ہے. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے احوال، آپ سے محبت کا طریقہ، یہ چیزیں اس کو سکھائی جائیں. بعد کے ادوار میں تابعین کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بچپن میں ہی ابو بکر اور عمر کی محبت سکھایا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے کہ یہ وہ دو شخصیات ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی قربانیاں دی، آپ کا ساتھ دیا ہے. یہ کون سکھائے گا؟ سوال یہ سکھانا کیا ہے؟ پیار محبت سے یہ سکھانا ہے. پیار محبت سے بچے کو ایمان، عقائد کے مسائل سکھانے کے ساتھ ساتھ 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کا حکم میں نے دینا ہے. مسئلہ ذکر ہو گیا، یہ حکم میں نے دینا ہے، مجھ سے سوال ہوگا. بچہ اگر بالغ ہونے تک نماز نہیں پڑھتا، یہ سوال مجھ سے ہوگا، میرے بچے کا. بالغ ہونے کے بعد بچے سے سوال ہوگا تو نے نماز نہیں پڑھی، کیونکہ اب وہ مکلف ہے، وہ شریعت کا پابند ہے. بلوغت سے پہلے ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اس بچہ نہیں پڑھتا، بچے کو وہ نہیں کہتے، بچے سے نہیں پڑھواتے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. تیسری چیز اور بڑی اہم چیز ہے، مسئلے کو تھوڑا سمجھیے گا. بچے کو ہم سکھاتے ہیں کہ بیٹا جھوٹ کس طریقے سے بولنا ہے، دھوکہ کس طریقے سے دینا ہے. کوئی کام کاج والے لوگ ہیں،
کسی سے پیسہ کیسے نکالنا ہے، کسی کا پیسہ کیسے اٹھانا ہے، کسی کے پیسے دینے ہیں تو کس طریقے سے نہیں دینے، جھوٹ بول کر، اس کو دھوکہ دے کر۔ بچہ سارا سیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب میں کسی سے جھوٹ بول رہا ہوں تو پیسے نہ دینے کے، کسی سے لڑ رہا ہوتا ہوں کسی کے پیسے کھا کر، کسی کا ویسے حق مار کے بیٹھا ہوتا ہوں، کسی کے ساتھ ویسے، یہ بچہ سیکھ رہا ہے۔ اس بچے کو پھر میں ذرا شعور میں آتا ہے تو میں بتاتا بھی ہوں کہ زندگی، میرا کردار بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کو یہ سکھاتا ہوں زندگی میں اصل پیسہ ہے، دولت ہے، بیٹا یہ نہ کمایا تو تیری زندگی میں کوئی حیثیت نہیں ہے، تیری کوئی عزت نہیں ہے۔ اب وہ کما جیسے بھی کما، حلال و حرام ہو جیسے بھی کما، اس کو آہستہ آہستہ جب یہ تربیت دیتے ہیں پھر ہوتا کیا ہے جانتے ہیں؟ وہ یہاں لوگوں کو ٹھگتا ہے، بیوقوف بناتا ہے، کبھی کس کی چوری، کبھی کس کا مال اٹھایا، کبھی کس کے گھر سے کوئی چیز اٹھائی، کسی کے گھر کے باہر سے، کسی کی دکان کے باہر سے۔ جب یہ عادت اس کے اندر پکی ہو گئی نا تو 30 35 40 سال کی عمر میں آ کر یہی ساری چیزیں وہ میرے اوپر بھی لگائے گا، میرے اوپر بھی کرے گا، ماں باپ کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ۔ وراثت کیوں نہیں تقسیم ہوتی؟ مجھے آپ کے یہاں کا ماحول کا اندازہ نہیں ہے، زمینوں کی تقسیم کا، جائیداد کی تقسیم کا۔ ہمارے یہاں کراچی میں بھی، آپ کے یہاں بھی مشہور تو یہی ہے نا، ہمارا ماحول تو ایک ہی ہے کہ بچی کو، بیٹی کو تو وراثت نہیں دی جاتی۔ بھائی بھائی سے کیوں لڑ رہا ہوتا ہے زمین کے اوپر؟ کیوں قتل و غارت ہوتے ہیں زمین کے ٹکڑوں کے اوپر؟ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کے اوپر بھائی بھائی سے دشمنی کر کے بیٹھتا ہے، قتل کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، لڑتا ہے، رشتہ داریاں توڑتا ہے۔ یہ وہ تربیت تھی جو میں نے اس کو بچپن میں دی تھی کہ بیٹا کسی بھی طریقے سے حق چھیننا سیکھ، حق دینا نہیں، حق چھیننا سیکھ۔ بچے نے حق چھیننا سیکھا ہے۔ بچے نے جب یہ حق چھیننا سیکھا تو اس نے صرف باہر سے نہیں سیکھا، جب وقت آیا تو اس نے اپنوں سے بھی چھینا۔ میرے خاندان کو اس نے توڑ کے رکھ دیا، مجھے توڑ کے، مجھے برباد کر کے رکھ دیا، مجھے رسوا کر دیا، میری نسلوں کو ختم کر دیا، میرے نسل کو، میرے خاندان کو برباد کر دیا، میرا خاندان رسوا ہو گیا۔ اس کی وجہ وہ بچہ نہیں ہے، وہ لڑکا نہیں ہے، اس کی وجہ وہ میری تربیت ہے جو بچپن میں نے اس بچے کو دی تھی، جو بچپن میں نے اس کو سکھایا تھا کہ تو نے کیسے لوگوں سے دھوکہ دے کے مال کھینچنا ہے، کیسے جھوٹ بولنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ تو جب میں نے یہ سکھایا تھا تو نتائج میرے سامنے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے گھر صدقے کے مال، زکوٰۃ کے مال آیا کرتے تھے تقسیم کے لیے۔ بیت المال کوئی الگ سے تھا نہیں، گھر میں رکھی جاتی تھی چیزیں، بعض اوقات آ گئیں، کوئی گھر میں دے گیا، کوئی مسجد میں دے گیا، کوئی کہیں دے گیا، کبھی آپ نے مسجد میں رکھوا دیا، کبھی کہیں رکھوا دیا۔ اپنے نواسے کو دیکھا، چھوٹے بچے کو، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تھے، ان کی عمر کل 6 سال تھی۔ سن 4 یا 5 ہجری میں ان کی ولادت ہے۔ 6 7 سال کی عمر تھی ان کی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت۔ 6 7 سال کا بچہ۔ یہ واقعہ اس سے پہلے کا ہے، جب یہ اور چھوٹے تھے۔ انہوں نے ایک کھجور اٹھا کر، صحیح مسلم میں بھی اور بھی کتب حدیث میں، بخاری میں، دیگر کتب حدیث میں یہ واقعہ موجود ہے، کھجور ایک اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالی۔ وہ منہ کے اندر کھجور تھی بچے کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو تیزی سے بھاگتے ہوئے آئے، اور بچے کو جو تھوکنے کے لیے الفاظ ہم کہتے ہیں نا، وہ الفاظ حدیث میں ذکر ہوئے، اس کا ضبط بھی، اس الفاظ کو پڑھا کس طریقے سے جائے، یہ بھی شارحین حدیث نے اس میں مختلف اس کے ضبط نقل کیے۔ کخن کخن کخ کخ، جیسے ہم تھوکنے کے لیے کہتے ہیں نا، یہ بچے کو منہ سے تھوک دو تو خی خی کخ کخ، یہ ہم اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، 2 سال کا 2.5 سال کا، جس کو بولنا نہیں آتا، شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں سکتا اتنا، تو اس کے منہ سے کچھ تھکوانا ہو تو کیا کرتے ہیں ہم؟ اس کو بولیں گے، سمجھے گا نہیں، تو اس کے منہ سے تھکوانے کے لیے الفاظ بولے کہ بچہ وہی انداز اپنائے گا تو اس کے منہ سے یہ چیز نکل کے گر جائے گی۔ چھوٹے بچے کے منہ سے کھجور نکلوا کے تھکوائی، اور اس کو اس وقت ایک بات اس کے دماغ میں ڈالی کہ ہم آل محمد جو ہیں، انا لا ناکل الصدقہ۔ ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لینا، ہم آل محمد، اللہ تعالیٰ نے ہم پر زکوٰۃ صدقہ حرام کیا ہے، ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ عام لوگوں کے لیے جو صدقے کا مستحق ہے حلال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چیز کوئی شخص لے کر آتا، آپ پوچھتے یہ صدقہ ہے یا ہدیہ ہے؟ ہدیہ آپ قبول کر کے استعمال کرتے، خود تحفے کی اللہ نے اجازت دی ہے۔ صدقہ کوئی کہہ دیتا صدقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کرتے، استعمال آپ کے لیے نہیں تھا۔ جو مستحق ہوتا، اہل صفہ، کوئی اور مطالبہ کرنے والا، کوئی بھی کہنے والا، وہ تقسیم کر دیتے۔ نہ آپ کی بیویوں کو ملتا، نہ آپ کے بچوں کو ملتا، نہ آپ کے نواسوں کو ملتا، کسی کے گھر یہ صدقے کا مال نہیں جا سکتا تھا۔ بچے کو بچپن میں اتنی سی عمر کے اندر یہ بات اس کی گٹی میں ڈالی کہ بیٹا
کمانا کھانا یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے. ایک بات ذہن میں رکھنا، حلال اور حرام کی تمیز. حلال اللہ نے حلال کیا ہے وہ جائز ہے، حرام سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا چاہے جائے کہ وہ لقمہ تمہارے منہ کے اندر کیوں نہ چلا جائے لاشعوری کیفیت میں، اس کو بھی تھوک دینا، اس کو بھی نکال دینا. بٹھا دیا بچے کے دماغ میں جو حدیث آپ پڑھتے ہیں نا، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، کہ جو چیز شک میں ڈال دے اس کو چھوڑ دو، یقین والی چیز کو اپنا لو. کاروبار میں، لین دین میں، معاملات کے اندر مشکوک چیزیں، حرام چیزیں تو چھوڑنی ہے. جو مشکوک ہے، پتہ نہیں چل رہا حلال ہے حرام ہے. آج کل کتنے ہمارے کاروباری معاملات، لین دین کی چیزیں مشکوک ہوتی ہیں، لیکن ہم تو حرام کو نہیں چھوڑ رہے ہوتے، مشکوک کہاں سے چھوڑیں گے؟ مشکوک چیز بچے کو بتا دیا. یہ حدیث کے راوی سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے نواسے، بچے کو بتایا تھا اس وقت. اتنی بڑی بات، اتنا بڑا جملہ، دع ما یریبک الی ما لا یریبک. دیکھ بیٹا، جو چیز شک میں ڈال دے، مشکوک ہو، پتہ نہ چل رہا ہو، چھوڑ دینا. جو چیز پکی حلال ہو اسے لے لینا. 100% حلال ہونی چاہیے، بس وہ حلال ہے. کمائی کے دھندے کے معاملے میں، حق کے معاملے میں، حقوق لینے کے معاملے میں یہ نہیں ہے کہ جو چیز جس طرح سے آ رہی ہے وہ چیز اس طریقے سے حاصل کرنی. بچے کو حلال سکھایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا، جب دنیا سے رخصت ہوئی کتنی عمر تھی؟ 6-7 سال ان کی عمر تھی. اس واقعے کے بعد جب ان کی عمر جا کر بنی تقریباً 37 سال، کتنی عمر؟ 37 سال سیدنا حسن کی. اس واقعے کے بعد 37 سال کی عمر میں، سن 41 ہجری میں، اس اللہ کے بندے نے امت کو جوڑنے کے لیے، امت کو ملانے کے لیے، جس خاندان سے اس نے، جس شخصیت سے تربیت پائی تھی، اس کی تربیت کو ظاہر کیا کہ میں کسی عام گھر میں پلا پڑا آدمی نہیں ہوں جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے لڑتا رہوں. میں ایک بڑی چیز کی قربانی دے رہا ہوں، اور وہ ہے خلافت. میں خلیفہ، مجھے کوفہ والوں نے بنا دیا میرے والد کے جانے کے بعد، میرے والد کی شہادت کے بعد مجھے خلیفہ بنایا. ادھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، بڑے سمجھدار آدمی تھے، ان کی زندگی کو تو سمجھا ہی نہیں ہے کسی نے. سیدنا حسن کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کمبختوں نے بھی نہیں سمجھا جو نعرے لگاتے ہیں اہل بیت کے، انہوں نے بھی نہیں سمجھا، انہوں نے بھی قدر نہیں کی. ان کے پاس بھی آپ کو احترام نظر نہیں آئے گا. بہت ساری وجوہات ہیں. ایک وجہ یہی ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دستبردار ہوئے تھے، اور ہم نے بھی کوئی مزے والا احترام نہیں کیا جس طرح قدر کرنی چاہیے تھی. بڑے سمجھدار تھے کوفہ والے، بے وفا تھے، سمجھدار تھے. انہوں نے ابا کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کیا. ان کے بلبوتے پر ہونا کچھ بھی نہیں ہے، اور امت کو جوڑ کے رکھ دیا. اس سال کو، سن 41 ہجری کو، سن 41 ہجری کو تاریخ اسلام میں عام الجماع کا نام دیا گیا. یہ امت کے اتحاد والا سال تھا. جو اختلاف چلا آیا، جو 5 سال اختلاف چلا سیدنا معاویہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں، جو بھی ان کے اختلافات تھے، اس اکیلی شخصیت نے ان اختلافات کو ختم کر دیا، خلافت کو چھوڑ دیا. سیدنا معاویہ کو اپنا امیر خلیفہ تسلیم کر لیا، چھوڑ دیا خلافت کو. یہ کہاں سے آیا؟ یہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، انا لا ناکل الصدقہ. بچے کو سکھایا تھا یہ حرام ہم نہیں کھاتے. حرام جب چھوڑنا سکھایا تھا بچے کو، بچے نے حلال بھی چھوڑ دیا. جس حلال سے بھی امت میں تفرقہ ہو، خاندان ٹوٹے، اپنے سے جدائیگی ہو، رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں، کوئی بھائی بھائی کے خلاف کھڑا ہو جائے، کل میرا بھائی، میری بہن، میری والدہ، میرا والد کل قیامت کے دن میرے خلاف کھڑا ہو، یہ بچے کو جب شروع سے اس کی گھٹی میں حرام حلال کی تمیز ڈال کے بعد ڈال دی، نتیجہ اس کے بعد جا کے 30 سال کے بعد نتیجہ امت نے دیکھا. کسی نے نہیں دیکھا، امت نے دیکھا. اور آپ نے بتایا تھا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، یہ میرا بیٹا، اس کو اللہ نے سردار بنایا ہے، بڑا آدمی ہے، چھوٹا آدمی نہیں، بچہ ہے. اس وقت بچے تھے، لیکن کہا یہ جو سوچ ہے نا، یہ جو عقل دی ہے اللہ نے اس کو، یہ بڑی سمجھداری والی ہے، سرداروں والی، بڑا کام کرنے والی ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے 2 بڑے بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا. دونوں مسلمانوں کے گروہ، دونوں مسلمان تھے. یہ تربیت آئی کہاں سے؟ یہ تربیت آئی ان موقعوں سے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. یہ بچے کو اگر نہیں سکھاؤ گے، حرام حلال کی تمیز نہیں دو گے، بچہ جیسے دل چاہے زندگی گزارے گا، تو کل کو سوائے شرمساری کے اور کچھ نصیب نہیں ہوگا. بلکہ وہ سارے الٹے داؤں پیچ جو ہم نے سکھائے تھے، جو ہم نے بتائے تھے، جو اس کو چھوڑ دیا تھا، وہ کل کو آگے سارے اپنائے گا، اپنے خاندان پر ہی لگائے گا، خاندانی ساری دنیا کے سامنے رسوا ہوگا. وجہ میری تربیت تھی، وجہ میں تھا. اس لیے درد دل کے ساتھ درخواست ہے، سیکھیے، سمجھیے، اس نسل کو برباد مت کیجیے.
یہ چھوٹا سا آلہ جو ہے نا، یہ ان کو برباد کر رہا ہے، یہ ان کو سکھا رہا ہے، 2 نمبریاں سکھا رہا ہے۔ سوشل میڈیا، یہ موبائل، یہ انٹرنیٹ، ان نسلوں کی تربیت آج یہ کر رہا ہے۔ اس سے یہ ہر خراب سے خراب چیز سیکھ رہے ہیں، اور میں مطمئن بیٹھا ہوں کہ میں نے اپنی کوئی مسئلہ نہیں، میرا بچہ پرسکون ہے۔ کل جب یہ بچہ جو کچھ کرے گا، میں بارگاہ الہی میں جواب دوں گا۔ جہاں سے میں نے بات کا آغاز کیا تھا وہی جملہ دوبارہ کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ کل اللہ کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اس سے اپنی اپنی رعیت جو اس کے ماتحت لوگ ہیں ان کا سوال ہوگا۔ مرد سے سوال ہوگا اس کے بیوی بچوں کے متعلق، عورت سے سوال ہوگا اس کے گھر کے متعلق، جب شوہر گھر سے باہر تھا، پیچھے جان مال عزت اولاد ان سب کے معاملات کے متعلق ایک عورت سے پوچھا جائے گا۔ ایک ایک شخص سے ان چیزوں کا سوال ہوگا۔ کل قیامت کے دن بہت سارے سوالات ہیں بارگاہ الہی میں، یہ سوال بھی ہے جس کی طرف میں توجہ نہیں دے پا رہا، اور میری یہ نسل جو ہے یہ لٹ رہی ہے، برباد ہو رہی ہے اغیار کے ہاتھوں۔ ان کے جو سوچیں ہیں وہ ان کے اندر آ رہی ہیں۔ پہلے بڑا مشکل ہوتا تھا وہ تعلیم کو تبدیل کرنا، یہاں پر کوئی اپنی بےغیرتی پھیلانا، یہاں کوئی فحاشی لے کر آنا، ان کا باہر والوں کا ہمارے ماحول کو برباد کرنے کے لیے۔ اب بڑا آسان ہو گیا ہے، آپ دیکھیں گے چند سالوں کے اندر اندر، 10 سے 15 سال کے اندر آپ کو اپنے اس ماحول کا نقشہ بدلا ہوا نظر آئے گا۔ اسلامی ماحول نظر نہیں آئے گا۔ آپ جتنے سکون سے بیٹھیں، یہ سکون والی بات نہیں ہے، فکر کرنے والی بات ہے کہ میری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، ایمان سے محروم ہو رہی ہیں، عقیدے کی تمیز نہیں ہے، شعور نہیں ہے، دین کی غیرت نہیں ہے، دین سے محبت نہیں ہے۔ اس میں جو جو وجوہات تھیں ان کی اصلاح کے حوالے سے جو کچھ میں کر سکتا تھا وہ میں نے کر دیا۔ اللہ تعالی آپ بھائیوں کا یہاں قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔